دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ کامیابیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتے ہیں، اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ صرف 11 بار پڑھ لے گا ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح صرف 11 بار لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو صرف 11 بار آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دعا عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے تو دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ نے ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح صرف 11 بار لازمی پڑھنی ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمت برکتیں بارش قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، اور وہ حاجت جو کئی سالوں سے آپ کی پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں ان کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگدستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الثانی کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرماتے ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین کامیابی عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں، اس کے راستوں کی رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے نصیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب کوئی بندہ 11 بار ماہ ربیع الثانی کی صرف اور صرف 11 بار اس تسبیح کو پڑھے گا، عرش الہی پر بیٹھا رب اس کے لیے سلامتی، رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تسبیح بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس تسبیح، اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ ساتھ میں چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ لوگوں کی صحت کے مطابق ہو، آپ لوگوں کی جیب کے مطابق ہو، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ والو ہمارے رزق کو وسیع و عریض بھی کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ والو، آج ایک نئی دن کا آغاز اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس زندگی میں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، نصیب اجاگر ہو جائے، دوسروں کی مدد کرنے والے ہاتھ آپ کے ہو جائیں، ہر طرف آپ کے نام کا ڈنکا بچے، تو پھر آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ بالکل بھی آپ لوگوں نے سستی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں کو جب وقت ملتا ہے، جہاں وقت ملتا ہے، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اپنے گھر میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ جب یہ وظیفہ آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے گھر پر برسیں گی۔ اگر آپ لوگ مسجد میں کریں گے، مسجد میں تو ویسے ہی رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اور مزید برسیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے لے کر آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے گھر میں نفل نواز نہیں پڑھتا، سنتیں نہیں پڑھتا، تو اس کا گھر قبرستان ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے نبی پاک کی سخت بعیدیں آئی ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سجدے کی جگہ بناؤ، فرض تم مسجد میں پڑھو اور نفلی عبادات تم اپنے گھر میں لازمی کرو۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان رحمت نشان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ اگر دفتر میں کرنا چاہے تو دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ضرور ہے۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ ان خاص کلمات کو، ان خاص وظیفوں کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اول تو اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں، آپ چاہے تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی بھی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی قید نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص وقت میں پڑھے جاتے ہیں، تو لہٰذا جو اس کا افضل وقت تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس عمل کو رات میں پڑھیں تو رات میں پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھنا چاہتے ہیں دوپہر میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی، اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے؟ اللہ والو، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والو جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والو، ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔
یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ، ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی،
اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، چونکہ دعا تو بہت آسان ہے، نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے
ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے کہ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنیوں یا رزاقوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔